تصوف کے بارے میں جو ہے لوگ کافی کچھ کم جانتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس علم تصوف ہوتا ہے، ایک تو یہ اس کو اجاگر نہیں کرتے، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا آدمی اس تصوف کے علم کے لیے اہل ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے تصوف جو بھی شخص جانتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹٹولے، اور ٹٹولنے کے بعد میں اگر وہ چاہے تو اس علم کو اس کے تک وہ پہنچاتا ضرور ہے۔ عام طور پر اس علم کو آج حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ تصوف کا علم جو ہے یہ تھوڑا سا بدنام ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تصوف ہوتا کیا ہے۔ تصوف جہاں تک میں اسے سمجھ سکا، یہ تصوف وہ علم ہے جو رسول اللہ نے اور حضرت علی نے خاص چنندہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس تصوف کے علم کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کیا، بات کی۔ اب ان لوگوں نے جو ہے زیادہ تر اپنی مٹھی بند ہی رکھی۔ حضرت علی نے جو ہے اس کو زیادہ اجاگر کیا۔ رسول اللہ نے کیونکہ یہ ایک نبی تھے اس لیے اس کے بارے میں صرف علی تک جو ہے اس علم کو رکھا، زیادہ لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ نہ بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سامنے والے کا حوصلہ، سامنے والے کا دماغ، سامنے والے کی سمجھ کتنی ہے اور کہاں تک ہے، یہ جب سمجھ جاتے تھے تبھی بتاتے تھے۔ اب اس بتانے کے بعد میں سب سے زیادہ علم جو ہے حضرت علی کو دیا گیا، ایسے کتابوں میں بتایا گیا۔ علی نے جو ہے اسے ذرا عروج پر لایا زیادہ تر، اور نبی نے جو ہے اپنی باتیں جو ہے زیادہ تر لوگوں کو ایسی باتیں کہی جو سامنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے والا آدمی جو ہے ایک 5 ٹائم کا، یعنی یہ 5 وقت کی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس کے تک اس کی زندگی کٹ سکتی ہے، اس کا ایمان اس کا باقی رہ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی تک اور اس قانون تک، یعنی شریعت کے قانون کے حساب سے اتنی ہی بات عوام تک پہنچائی۔ علی کو سب سے زیادہ دیا گیا۔ علی نے اپنے ان لوگوں کو پہنچایا ایسا علم جو اس کے سمجھنے کے لائق ہیں، علم کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علی نے صرف انہی لوگوں کو بتایا۔ اب یہ علم تھوڑا سا بدنام بھی ہوا۔ علم بدنام اس لیے ہوا، ایک تو لوگوں کو 5 فرضوں کے علاوہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم لوگوں کی طرف جو ہے، یعنی اگر آپ عرب ممالک چھوڑ دو اور باقی ایشین کنٹری میں سب سے زیادہ جو ہے عروج ملا اس علم کو، تو صرف جو ہے پاکستان، انڈیا۔ ابھی فی الحال میں تصوف اچھے جانکار لوگ جو ہے صرف یہ 2 ملکوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ سبجیکٹ تھوڑا سا کرٹیکل ہے، سمجھنے کے لیے ذرا مشکل ہے۔ اگر آپ دھیان سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ سمجھ جائیں۔ تصوف کے بارے میں کئی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو بتانے والا ہوتا ہے وہ چیک کر کے بتاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا۔ اب دیکھیے، جو خاص بات ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو ہی بتائی جاتی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ پہلے سمجھ لیجئے تصوف ہوتا کیا ہے۔ تصوف وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کے درمیان جو راز ہے، اس راز کو آپ سمجھ لیجئے کہ عام زبان میں سمجھنے کے لیے یہ تصوف
کہا جا سکتا ہے۔ تصوف کے بارے میں کتابیں تو کافی ہیں، اور الگ الگ ڈھنگ سے جو ہے ان کتابوں نے، جن بزرگوں نے ان کتابوں کو لکھا، انہوں نے اپنے طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے کسی کو زیادہ تر بتایا نہیں۔ اب اس علم کو تھوڑا سا کھول دیں ہم اگر، تو یہ وہ علم ہے، میں بڑی پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ واقعی میں کوئی تصوف کی گہرا راز جاننا چاہتے ہیں نا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو وہ تصوف کا جو ڈیفینیشن ہے اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ غور کریں گے تو اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف آپ کو خدا تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ کے پاس تصوف نہیں ہے اور صرف ان 5 فرضوں کے ساتھ میں اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ممکن ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو جنت تک یہ آپ کو 5 فرض لے جائیں گے ضرور، لیکن تصوف آپ کو خدا تک لے کے جائے گا۔ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ، دیکھیے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 5 فرض آپ کو ایسی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا، پکی بات ہے۔ تصوف آپ کو جنت کے علاوہ بھی آگے لے کے جائے گا، آپ کو آگے لے جائے گا۔ بڑی گہری بات ہے، اس پر جو ہے بزرگوں نے کافی محنت کی، اور اس علم پر عمل کرنے والے 10 میں سے 8 فیل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا فیلیور کا ریشیو جو ہے کافی بڑا ہے، اور سکسیس کا ریشیو 2%، 2% ہے، اتنے ہی کامیاب۔ اب 2% جو ہے، ان 2% میں یہی وہ علم ہے جو بندے کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ ولی بنانے والا علم یہی تصوف ہے۔ یہ چھوٹی سی بات، اور تھوڑا چھوٹا سا کر کے میں نے جتنا کمپیکٹ کرنا چاہیے میں نے کر دیا آپ کے سامنے۔ اسے سمجھانے والا آج کی دنیا میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ چھپا ہوا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اجاگر کرتا ہے، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم تصوف ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ کو وہ اچانک سے مل جائے گا، آپ اسے پہچان بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو کامن ڈریس ہوتا ہے نا ایک مسلمان کا، ہو سکتا ہے ایسے ڈریس میں آپ کو وہ نہ ملے، وہ الگ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ماڈرن زندگی بھی جیتے ہیں، لیکن اپنے سینے میں وہ راز، وہ تصوف کے راز جو ہے چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب آپ ان سے کوئی بات پوچھتے ہو تو وہ ٹال جاتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں آتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی بات بول کر وہ ٹال دیتے اور آپ سے چھٹی پانا چاہتے ہیں۔ اور جس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اس کا ساتھ نہ چھوڑتے ہوئے کبھی نہ کبھی اس کا دل جیت لیتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ واقعی میں یہ علم سیکھنے کا شوقین ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، تو اس کے سامنے شاید بول دے۔ اب حال ہی دنوں میں جو ہے، حال ہی کچھ سالوں میں
یہ تھوڑا سا بدنام ہو گیا۔ اس کی دو وجہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس ذکر کی طرح یعنی وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی جو اس علم کو بدنام کرنے والی چیز ہے وہ ہے کہ خلافت جو ہے ایسے شخص کو ملی جو اس خلافت کے لائق نہیں تھا، یعنی وہ اندر سے پورا خالی تھا، اب جو ہے اسے خلافت دے کر اسے کرسی پر بٹھایا گیا۔ اب یہ شاگرد بنانا بھی شروع کر دیا، مرید بنانا شروع کر دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ان مریدوں کو یہ کچھ دے نہیں سکتا کیونکہ اسے خود کچھ نہیں آتا۔ یعنی آج کے زمانے کی بات اگر کہوں تو میں اس شخص کو ایسی مثال دوں گا جیسے آپ نے ایک بھینس پالی ہے لیکن دودھ نہیں دیتی، ایسی بھینس۔ یہ ان لوگوں نے جو ہے ایسے اپنے طریقے سے جو ہے اگر کچھ آتا نہیں ہے تو کچھ اور کر دو، جس سے جو ہے تھوڑا سا میرا نام بھی ہو جائے اور مریدوں میں میری سے وہ تھوڑی سی عزت ہے وہ بڑھ جائے۔ اس لیے کچھ الگ الگ ایسے طریقے نکال دیے ان لوگوں نے جو تھوڑا سا شریعت کے خلاف، ایسا دیکھنے میں آیا ہے، ایسا کیا ہے لوگوں نے۔ اب جو ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایک وہابی جماعت جو ہمیشہ جو ہے تصوف کے علم کو جو ہے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتی ہے، انہوں نے یہ دیکھتی ہی اس کو بدنام کرنا زیادہ شروع کر دیا۔ اب اس وہابی فرقے نے جو ہے اپنی اچھی خاصی محنت کر دی اور تصوف پیچھے ہوتا گیا۔ یعنی سنی جو خلافت یافتہ لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس علم کو بدنام کرنے کی، اور پھر اس کو دیکھنے والے انہوں نے ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کون سی شریعت میں آتا ہے، کیا حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، پھر یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جائے تو پھر یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، یا تو الجلول ایسی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر یہاں جو عام بندہ ہے اگر اسے تھوڑا سا بھی اندر کوئی روشنی ہو کہ تصوف نام کی بھی کوئی ایک چیز ہے اسلام میں، اس کو سیکھنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ سنی اور وہابیزم کے دو جھگڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک کورے کاغذ کا طرح وہ انسان ہوتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ مجھے اس طرف جانا ہے یا اس طرف۔ لیکن آپ کہیے نا اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ خدا جسے یہ علم دینا چاہتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے، تب تو اس بیچارے کو جو ہے خدا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ جگاڑ کر کے، وہ چاہے وقت لگ جائے بیچ میں، لیکن ایک نہ ایک دن یہ شخص صحیح آدمی کے پاس برابر پہنچ جاتا ہے۔ خدا ایک ایسا سسٹم تیار کر دیتا ہے اس کے آس پاس کہ اسے برابر وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر تھوڑا سا میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا میں بات کرتے کرتے تھوڑا ادھر ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرنی ہو تو میں اس کا اگلا پارٹ لاؤں گا ضرور، ہو سکے تو سبسکرائب کر لیجیے۔
اگر آپ تھوڑا سا اور جاننا چاہتے ہیں، اور فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو فالو کر لیجیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے. ملتا ہے.